بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشان بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے خاندان کا اخلاق۔ اس کے ہم صفحہ نمبر 31 پر پہنچے تھے، اور اسی صفحے پہ ذیلی موضوع ہے شکوہ و شکایت۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے پریشانیوں، الجھنوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی غمخوار اور محرم راز ہو جس سے وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرے اور وہ اس سے اظہار ہمدردی کرے اور اس کا غم غلط کرے۔ لیکن ہر بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اور درد دل بیان کرنے کے لیے بھی مناسب موقعوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حالت میں شکایتیں شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ وہ عورتیں جو نادان اور خود غرض ہوتی ہیں اور شوہرداری کے آداب اور معاشرت کے رموز سے ناواقف ہوتی ہیں، ان میں اتنا بھی صبر و ضبط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پریشانیوں کو برداشت کریں اور درد دل کو مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ جیسے ہی بیچارہ شوہر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، ذرا دم بھی نہیں لینے پاتا کہ اسی وقت اس کی نادان بیوی شکایتوں کے دفتر کھول دیتی ہیں، جو گھر سے بیزار بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب جو وہ دفتر کھولتی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ خود تو چلے جاتے ہو اور مجھے ان کم وقت بچوں میں سر کھپانے کے لیے چھوڑ جاتے ہو۔ احمد نے کمرے کے دروازے کا شیشہ توڑ دیا۔ منیرہ اور پروین میں خوب لڑائی ہوئی۔ ان بچوں کی ادھم نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ اف، بہرام ذرا بھی سبق نہیں پڑھتا۔ آج اسکول سے اس کی رپورٹ آئی ہے، بہت خراب نمبر ہیں۔ میں بیکار ہی ان سب کے لیے زحمت اٹھاتی ہوں۔ صبح سے اب تک اس قدر کام کیے ہیں کہ حالت خراب ہو گئی ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ یہ بچے ذرا بھی کسی کام میں ہاتھ نہیں لگاتے، کاش بے اولاد ہوتی۔ ہاں، آج تمہاری بہن آئی تھی، معلوم نہیں کیوں مجھ سے خار کھاتی ہے، جیسے میں اس کے باپ کا ہی تو کھاتی ہوں۔ اور تمہاری ماں، خدا کی پناہ، ادھر ادھر میری برائیاں کرتی ہیں۔ میں ان سب سے تنگ آ گئی ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر کہ ایسے خاندان سے پالا پڑا ہے۔ میرے ہاتھ دیکھو، کھانا پکا رہی تھی، چھری سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ ہاں، کل سہراب کے ہاں گئی تھی شادی میں، کاش نہ گئی ہوتی، وہاں جا کر عزت مٹی میں مل گئی۔ حسن آغا کی بیوی بھی آئی تھی، کیا میک اپ تھا اور کیا لباس تھا۔ خدا ایسی قسمت سب کی بنائے۔ لوگ اپنی بیویوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، کیسے اچھے اچھے لباس ان کے لیے خریدتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شوہر۔ یہ اگلا پیراگراف شروع ہوا اور صفحہ نمبر 32 پر ہم پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں شوہر۔ جب وہ محفل میں آئی تو سب نے اس کا احترام کیا۔ جی ہاں، لوگ صرف کپڑے دیکھتے ہیں، آخر میں اس سے کس بات میں کم ہوں کہ اس کی اتنی شان ہے۔ ہاں، قسمت پالی ہے اس کا شوہر، اس کا خیال رکھتا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اب میں اس منوس گھر میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جان نہیں کھپا سکتی، جو چاہے کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا پیراگراف۔ خاتون محترم، شوہرداری کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر تفریح اور سیر سپاٹے کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، یا روزی کمانے، ضروریات زندگی مہیا کرنے اور پیسے کمانے کی غرض سے باہر جاتا ہے؟ صبح سے اب تک اس کو نہ جانے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں سے ایک کی بھی آپ متحمل نہ ہو سکیں گے۔ آفس یا بازار کی مشکلات کو آپ کو خبر نہیں ہے کہ کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے اور کیسے کیسے ذہنی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے شوہر کی پشمردہ روح اور تھکے ماندے اعصاب کی کوئی فکر نہیں۔
اب جب کہ وہ باہر کی پریشانیوں سے جان چھڑا کر گھر میں پناہ لینے آیا ہے کہ ذرا دیر آرام کر لے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا غم غلط کریں، شکایتوں کے دفتر اس کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آخر اس بیچارے نے مرد ہو کر کیا گناہ کیا ہے کہ گھر سے باہر طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے اور گھر آتے ہی اسے آپ کے شکوے شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا انصاف سے کام لیجئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی سوچئے۔ اس کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ چیخے چلائے تاکہ آپ کی بیجا شکایتوں اور بدزبانیوں سے نجات حاصل کرے، یا اس گھر سے فرار اختیار کرے، کسی ہوٹل یا سینما یا کسی دوسری جگہ جا کر پناہ لے یا سڑکوں پر آوارہ گھومتا رہے۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر 33۔ خانم محترم، خدا کی خوشنودی اور اپنے شوہر اور خاندان کی خاطر اس قسم کی بیجا شکایتوں اور ہنگاموں سے پرہیز کیجیے، عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیجیے، موقع شناس بنیے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی پریشانی لاحق ہے تو صبر کیجیے تاکہ آپ کا شوہر آرام کر لے، اس کی تھکن دور ہو جائے۔ اس کے بعد موقع کی مناسبت سے ضروری باتیں اس سے بیان کیجیے، لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں، بلکہ اس طرح گویا آپ اس سے مشورہ لے رہی ہیں اور اس کو حل کرنے کی فکر کیجیے۔ اگر آپ کے شوہر کو اپنے خاندان سے شدید لگاؤ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں اور غیر ضروری واقعات کو اس سے بیان نہ کریں، اور ہر وقت کی چپقلش سے اپنے شوہر کے اعصاب کو خستہ نہ کیجیے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، اس کو اور بھی بہت سی پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے، خواہ ہر روز روزہ رکھے، راتوں کو عبادت میں تہجد کے لیے اٹھے، غلاموں کو آزاد کرے، اپنے دولت راہ خدا میں خرچ کرے۔ ایسی عورت جو بد زبان ہو، اپنی بد زبانی سے اپنے شوہر کو رنج پہنچائے، وہ پہلی شخص ہوگی جو دوزخ میں داخل ہوگی۔ اگلا پیراگراف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، حوریں اس سے کہتی ہیں، تجھ پر خدا کی مار، اپنے شوہر کو اذیت نہ پہنچا، یہ مرد تیرے لیے نہیں ہے، تو اس کے لائق نہیں، وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف آ جائے گا۔ اگلا پیراگراف، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فضول باتوں سے خواتین کا مقصد کیا ہے۔ اگر چاہتی ہیں کہ اس طرح سے شوہر کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے محبوب، محنتی اور خیر خواہ ظاہر کریں، تو اطمینان رکھیں کہ اس کا نتیجہ برعکس ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس طریقے سے آپ اس کی محبت حاصل نہ کر سکیں گی، بلکہ شوہر کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گی۔ اور اگر اس طرز عمل سے آپ کا مقصد اپنے شوہر کے اعصاب کو خستہ کرنا ہوتا ہے تاکہ کام اور زندگی سے اس کا دل بھر جائے اور اعصابی امراض میں مبتلا ہو جائے اور گھر سے فرار اختیار کرے اور اعصاب کو بے حس بنا دے، اعصاب کو بے حس بنا دینے کے لیے خطرناک نشہ آور چیزوں کی عادت ڈال لے اور فتنہ و فساد کے مراکز کا رخ کرے اور آخرکار ضحک کا شکار ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اگلا پیراگراف، خاتون عزیز، اگر آپ کو اپنے شوہر اور زندگی سے محبت ہے تو اس غیر عاقلانہ اور غلط روش کو چھوڑ دیجیے۔ کیا اس بات کا احتمال نہیں کہ آپ کی بیجا شکایتیں قتل و غارت گری کے باعث بن جائیں یا آپ کی خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے؟ یہ مندرجہ داستان پر توجہ کیجیے۔ اب نیچے داستان بیان ہے اور صفحہ نمبر پہ ہم ہیں 34 پر، اور پیراگراف شروع ہوتا ہے، جس وقت، یہاں ڈیش ہے اور کوئی بھی نام آ سکتا ہے یہاں پر، گھر آیا، یعنی شوہر، جس وقت شوہر گھر آیا،
اس کی بیوی نے ایسی حالت میں کہ اپنی 3 سالہ بچی کو گود لیے ہوئے تھی اپنے شوہر سے کہا، تمہارے آفس سے 2 آدمی آئے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مرد سخت غضبناک ہو گیا اور حالت جنون میں چاقو کی نوک اپنی ننھی سی بچی کی پیٹ میں بھونک کر اسے قتل کر دیا۔ اس مرد کو 4 سال کے لیے قید کی سزا ہو گئی۔ اگلا پیراگراف، عدالت میں ایک ڈاکٹر شکایت کرتا ہے، ساری زندگی میری بیوی نے ایک بار بھی میرے ساتھ ایک شائستہ اور اچھی خاتون جیسا سلوک نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ بدنظمی اور بدسلیقگی کار فرما رہی۔ اس کے نعرہ و فریاد، بہانہ بازیوں اور گالیوں سے میں بے حد تنگ آ چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اس بات پر تیار ہے کہ 50,000 روپے دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کر لے، اور بہت خوشی سے کہتا ہے کہ اگر میری تمام دولت، حتیٰ میری میڈیکل کی ڈگری بھی آپ چاہیں تو دے دوں گا تاکہ جلد سے جلد اس سے رہائی حاصل کر لوں۔ اگلا ٹاپک ہے اس کے لیے، خوش اخلاق بنیے۔ جو خوش اخلاق ہوتا ہے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، حادثات اور مشکلات کے مقابلے میں بردباری سے کام لیتا ہے، ایسا شخص سب کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 35 پر۔ اس کی دولت، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ اس سے تعلق قائم کریں اور اس سے راہ و رسم بڑھائیں۔ وہ شخص سب کی نظروں میں عزیز اور محترم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اعصابی کمزوری اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں پر غلبہ پا لیتا ہے۔ خوش مزاج انسان زندگی کا صحیح لطف اٹھاتا ہے اور اس کی زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ اگلا پیراگراف، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے بڑھ کر زندگی میں اور کوئی چیز نہیں۔ اگلا پیراگراف، البتہ جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے لوگوں سے ترش روی سے ملتا ہے، حوادث و پریشانیوں کے وقت نالو و فریاد کرتا ہے، بلا وجہ شور و ہنگامہ کرتا ہے، بد مزاج اور بد زبان ہوتا ہے، اس کی زندگی تلخ اور ناگوار گزرتی ہے، خود بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی وبال جان بنا دیتا ہے۔ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ وہ نہ خود ہی چین سے رہتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو چین سے رہنے دیتا ہے۔ نہ اسے ٹھیک سے نیند آتی ہے، نہ اچھی طرح کھا پی سکتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں، خصوصاً اعصابی امراض ایسے شخص کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیشہ تلخ رہتی ہے اور نالہ و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اس کے دوست کم ہوتے ہیں اور کسی کا محبوب نہیں ہوتا، یعنی وہ خود کسی کا محبوب نہیں ہوتا۔ اگلا پیراگراف ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بد اخلاق انسان اپنے نفس کو دائمی رنج و عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، خوش اخلاقی سب کے لیے لازم ہے اور خاص طور پر میاں بیوی کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور باہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگلا پیراگراف، خاتون محترم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اور آپ کے شوہر اور بچوں کی زندگی اچھی طرح گزرے تو آپ اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے، ہمیشہ خوش و خرم اور مسکراتی رہیے، تلخی اور جھگڑے سے پرہیز کیجیے، خوش گفتار اور شیریں بیان بنیے۔ آپ اپنے خوش اخلاقی کے ذریعے اپنے گھر کو بہشت بری بنا سکتی ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ بد اخلاقی سے آپ اپنے گھر کو جہنم میں تبدیل کر دیں اور خود کو اور اپنے شوہر اور بچوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیں؟ آپ چاہیں تو فرشتہ رحمت بن سکتی ہیں، گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ متبسم چہرے اور خندہ پیشانی اور شیریں بیانی سے آپ اپنے شوہر اور بچوں کے دلوں کو مسرت اور شادمانی عطا کر سکتی ہیں، ان کے دل سے رنج و غم مٹا سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں، اگلے پیراگراف سے، کہ جب صبح آپ کے بچے اسکول یا کام پر جا رہے ہوں اور اگر آپ گرم جوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کو رخصت کریں تو ان کی روح اور اعصاب پر کیسا اچھا اثر پڑے گا،
اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے ان میں کیسی تازہ لہر دوڑ جائے گی۔ اگلا پیراگراف، اگر آپ کو زندگی اور اپنے شوہر سے محبت ہے تو بد اخلاقی سے گریز کیجیے، کیونکہ اچھا اخلاق رشتہ یا ازدواج کو مستحکم بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اکثر طلاقیں بد اخلاقی اور میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب انجام پاتی ہیں۔ طلاقوں کے اعداد و شمار سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے عدم ہم آہنگی خاندان میں اختلافات اور کشیدگی کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ خاتون محترم، خوش اخلاقی اور عشق و محبت کے ذریعے اپنے شوہر کا دل جیت لیجیے تاکہ وہ زندگی اور خاندان سے محبت کرے اور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہے اور آپ کی آسائش کے اسباب مہیا کرے۔ آپ اگر اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گی تو وہ راتیں باہر گزارنے اور عیاشی کی فکر میں نہیں رہے گا اور جلدی گھر آئے گا۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا شوہر ہمیشہ دوپہر اور رات کا کھانا باہر کھاتا ہے۔ اگلی لائن میں شوہر نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی ذرا بھی نباہ کرنا نہیں جانتی اور اس کا اخلاق بے حد خراب ہے اور وہ دنیا کی بد اخلاق ترین عورت ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 37 پر۔ عورت فوراً اٹھی، اگلا پیراگراف، اور عدالت میں موجود لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کو تھپڑ مار دیا۔ یہ نادان عورت سمجھتی تھی کہ شکایت، گالی اور مار پیٹ کے ذریعے وہ اپنے شوہر کو گھر کی طرف متوجہ کر سکے گی، جبکہ ایک عاقلانہ سادی سی راہ موجود تھی اور وہ تھی خوش اخلاقی اور اچھا برتاؤ۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے ایک عدالت میں کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا اور اخراجات اپنی ماں کے ذریعے مجھے بھجواتا ہے۔ مرد نے جواب میں کہا، چونکہ میں اپنی بیوی کی بد اخلاقیوں سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بات نہ کروں اور اس بات کو 15 مہینے ہو رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف، ازدواجی زندگی کی اکثر مشکلات کو ہوشیاری اور اچھے اخلاق کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کم محبت کرتا ہے، گھر پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، دیر سے گھر آتا ہے، دوپہر اور رات کا کھانا باہر کھاتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بد مزاجی اور جھگڑا کرتا ہے، اپنی دولت کو برباد کرتا ہے، الگ ہونے اور طلاق دینے کی بات کرتا ہے، تو آپ اس قسم کی ساری مشکلات کو اپنی اعلیٰ اخلاق اور کردار اور اچھے برتاؤ سے حل کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کیجیے اور اچھے اخلاق کا اعجاز آفرین نتیجہ دیکھیے۔ اگلا پیراگراف، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم خوش اخلاق انسان کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے اور صبح و شام اس پر ثواب نازل فرماتا ہے۔ اگلا پیراگراف، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اور اس کو رنجیدہ رکھتی ہے، خدا کی رحمت سے دور رہتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کی فرمانبرداری کرتی ہے، وہ خوش نصیب اور عذاب سے نجات پانے والی ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف، کسی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں عورت بہت نیک ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کی عبادت کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسائیوں کو اپنی زبان سے آزار پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس میں کوئی خوبی نہیں، وہ دوزخی ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 38 پر، اور اس میں اب ٹاپک ہے بیجا توقعات۔ تمام افراد کی مالی وسائل اور آمدنی یکساں نہیں ہوتی، سبھی ایک معیار کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر خاندان کو اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب خود کرنا چاہیے اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ زندگی ہر طرح گزاری جا سکتی ہے۔ یہ دانش مندوں کا شیوہ نہیں کہ غیر ضروری چیزوں کی فراہمی کے لیے قرض لے یا بعد میں اس کی قیمت ادا کرتا رہے۔ اگلا پیراگراف، خاتون عزیز، آپ
گھر کے مالک ہیں، عاقل اور سمجھدار ہیں، اپنی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح خرچ کیا جائے کہ آپ کی عزت و آبرو قائم رہے اور آپ کے پاس ہمیشہ کچھ روپیہ محفوظ بھی رہے۔ عاقبت اندیشی سے کام لیجیے، دوسروں سے مقابلہ نہ کیجیے۔ اگر کسی عورت کو نئے ڈیزائن کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بھی ویسا ہی لباس خرید سکیں تو اپنے شوہر کو اسے خریدنے کے لیے مجبور نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے ہمسائے کے گھر میں کوئی خوبصورت سجاوٹ کی چیز دیکھیں اور اپنے شوہر کی جان نہ کھائیں کہ وہ بھی ویسی ہی چیز لائے۔ اگر آپ کی دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں کسی نے اپنے گھر کو قیمتی قالینوں اور بیش قیمت سامان سے سجایا ہے تو لازم نہیں کہ آپ ان کی نقل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیں اور اپنا سکون و چین حرام کر دیں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی مالی حالت اور آمدنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر کیوں اپنے شوہر کو قرض لینے اور بعد میں قیمت ادا کرنے، قسطوں پر خریدنے اور ناجائز کاموں کو انجام دینے کے لیے مجبور کرتی ہیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں کہ آپ کی مالی حالت سدھر جائے اور اپنی آمدنی میں سے ہر ماہ تھوڑی رقم پس انداز کرتی رہیں اور کچھ رقم جمع ہو جانے کے بعد نقد قیمت ادا کر کے اپنی ضرورت کی پسندیدہ چیز خرید لیں۔ اب ہم پہنچ گئے پیج نمبر 39 پر اور نیا پیراگراف۔ اکثر نادان اور خود غرض عورتیں اس قسم کی فضول خرچیاں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک اور حسد کرتی ہیں۔ کسی کے گھر میں سجاوٹ کی کوئی چیز دیکھی اور اس کو خریدنے کے دل میں ہوس پیدا ہو گئی اور بیچارے شوہر کے سر ہو گئیں کہ جہاں سے بھی ہو ہمارے لیے بھی خرید کر لاؤ، اور اس قدر اصرار کرتی ہیں اور ہنگامہ کرتی ہیں کہ شوہر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ قرض لے یا قسطوں پر خریدے اور اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر کے ہمیشہ مقروض رہے۔ ایسی حالت میں کبھی شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے تانے بانے کو توڑ ڈالے اور اپنی خود غرض بیوی کو طلاق دے دے تاکہ اس کی بیجا فرمائشوں اور زبان درازیوں کے شر سے نجات حاصل کر لے یا خودکشی کر لے تاکہ اس مصیبت بھری زندگی سے چھٹکارا پالے۔ اگلا پیراگراف۔ دراصل اس قسم کی عورتوں نے شادی کے اصل معنی اور مقصد کو ذرا بھی نہیں سمجھا ہے۔ وہ شادی کا مطلب ایک طرح سے غلام خریدنا سمجھتی ہیں اور شادی اس لیے کرتی ہیں کہ اپنی بچگانہ خواہشات اور حرص و حوث کو عملی جامہ پہنا سکیں، اور ایسا شوہر چاہتی ہیں جو ایک مفت کے نوکر بلکہ ایک زر خرید غلام کی مانند ان کے لیے زحمتیں اٹھائے اور اپنی محنت کی کمائی کو ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی کی خدمت میں پیش کر دے تاکہ وہ اونچی اڑان اڑ سکیں اور اپنی بیجا اور غلط خواہشات پر صرف کر سکیں۔ کاش اتنے پر ہی قناعت کر لی ہوتی اور حد سے زیادہ توقعات نہ رکھتی۔ کبھی ان کی توقعات اور خواہشات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ شوہر کی کل آمدنی بھی اس کے لیے کافی نہیں۔ انہیں شوہر کی آمدنی سے کیا مطلب، بس چیز کی ہوس ہوتی ہے، بس چیز کی ہوس ہوئی، اسے فوراً اور ضرور پورا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی صورتحال پیش آ جائے، چاہے شوہر کا دیوالیہ ہی کیوں نہ نکل جائے یا وہ ناجائز کام کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر بیوی کی خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ اگلا پیراگراف۔ مردوں کے دیوالیہ ہونے کا بڑا سبب اکثر ناعاقبت اندیش بیویوں کی بیجا خواہشات اور دوسروں کی نقل اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اکثر بیویوں کی بڑبڑاہٹ اور تقاضے مرد کو ناجائز کام اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 40 پر۔ اس قسم کی خود پسند اور خود غرض عورتیں صنف نازک کے لیے باعث ننگ شمار کی جاتی ہیں۔ فرض کیجیے ان باتوں کے سبب آپ نے طلاق لے لی تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ اطمینان رکھیے، آپ کی آرزوؤں کی تکمیل کبھی نہ ہو سکے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان پر بوجھ بن جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے انس و محبت اور اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائیں گی۔ اگلا پیراگراف۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے
آپ سے خواستگاری کے لیے مرد صف باندھے کھڑے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عورتیں طلاق لے لیتی ہیں انہیں دوسری شادی کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ فرض کیجئے دوسرا شوہر مل بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ پہلے شوہر سے بہتر ہو؟ اگلا پیراگراف، کیا یہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ آپ عاقبت اندیش بنیں، انجام کار کے بارے میں سوچیں اور اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب لگائیں اور اسی کے مطابق خرچ کریں؟ ان بلند پروازیوں اور بے جا ہوا و ہوس کے بجائے زندگی، امور خانہ داری اور شوہر پر توجہ دیں۔ اگلا پیراگراف، مہر و محبت کا اظہار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرمسرت بنائیے اور دوسروں کی زندگی سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کیجیے اور انس و محبت کی نعمت سے لطف اٹھائیے۔ اپنے شوہر اور بچوں سے ہنسیے بولیے، روزانہ کے اخراجات میں کفایت شاری سے کام لیجیے تاکہ آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے اور آبرومندانہ زندگی گزاریے۔ ممکن ہے مستقبل میں آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں، بلکہ اگر آپ کے شوہر فضول خرچ ہیں اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو انہیں روکیے۔ اگر وہ غیر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے قرض لینا چاہیں یا قسطوں پر خریدیں تو آپ انہیں روکیے۔ آپ کی زندگی مشترک ہے، آپ کے شوہر کے پاس جو کچھ ہے وہ در حقیقت آپ کا ہے۔ خوف زدہ نہ ہوئیے کہ اپنی دولت وہ کسی اور کو دے دے گا اور یا غیر ضروری سامان کی خریداری پر خرچ کر دے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں اچانک حادثے اور غیر متوقع اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسے برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھنے کی عادت ڈالیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہم دوسرا پیراگراف شروع ہوا ہے اور صفحہ نمبر 41 پر ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے نباہ نہیں کرتی اور جو چیزیں اس کی استطاعت سے باہر ہیں ان کے لیے اسے مجبور کرتی ہے، ایسی عورت کے اعمال خدا کی درگاہ میں قبول نہیں ہوتے اور قیامت کے روز وہ خداوند عالم کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک اور موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے نباہ نہ کرے اور جو کچھ اس کو خدا کی جانب سے ملا ہے اس پر قناعت نہ کرے اور اپنے شوہر سے سختی سے پیش آئے اور اس کی استطاعت سے زیادہ کی خواہش کرے، ایسی عورت کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور خدا اس پر عذاب نازل کرے گا۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا پر ایمان کے بعد کوئی نعمت اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے صفحہ نمبر اور اس سے اگلا ٹاپک اسی صفحے پہ شروع ہے کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کیجیے۔ زندگی کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ خاندان کے اخراجات کو جس طرح بھی ممکن ہو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر اسے سینکڑوں قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی باس کی ڈانٹ پھٹکار سننا پڑتی ہے اور کبھی اپنے ساتھیوں کی اذیت رسانی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ممکن ہے اس کے مطالبات وصول نہ ہو پائے ہوں، ممکن ہے چیک یا ڈرافٹ کیش نہ ہو سکے، ممکن ہے کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑے اور آمدنی نہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی مناسب مقام حاصل نہ کر سکا ہو۔ مرد کی ایک دو پریشانیاں نہیں ہوتی، روزمرہ کی زندگی میں اس قسم کے گوناگون حادثات کا سامنا برابر کرنا پڑتا ہے۔ کم ہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی نئی پریشانی نہ آ کھڑی ہو۔ انہی اسباب کی بنا پر مردوں کی عمر عموماً عورتوں سے کم ہوتی ہے۔ آخر ایک انسان کے اعصاب فکروں اور پریشانیوں کو کب تک اور کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اگلا پیراگراف، ایسے موقعوں پر انسان کو شدت سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دلسوز اور مہربان ہستی اس کی دلجوئی کرے اور اس کی روح اور اعصاب کو تقویت پہنچائے۔ خاتون گرامی، آپ کے شوہر کا کوئی غمخوار نہیں ہے،
وہ تنہائی کا احساس کرتا ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 42 پر۔ باہر کی مشکلات سے فرار حاصل کر کے اپنے گھر میں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے آپ کی دلجوئی اور تسلی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی دن وہ پریشان حال اور رنجیدہ و ملول گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے ہر روز سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے آپ جلدی سے اس کے آرام کرنے، کھانے یا چائے وغیرہ کا انتظام کریں۔ ایسے موقع پر دوسرے موضوعات پر بالکل بات نہ کریں، نہ کسی بات پر نکتہ چینی کریں، فرمائش نہ کریں، اس سے اپنی پریشانیوں اور درد دل کی شکایت نہ کریں۔ اسے موقع دیجیے کہ کچھ دیر آرام کر لے۔ اگر بھوکا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے، اگر سردی کھا گیا ہے تو گرم ہو جائے، اگر گرمی لگ رہی ہے تو اس کی حواس ٹھیک ہو جائیں، اور جب اس کی تھکن دور ہو جائے اور اس کے اعصاب ٹھکانے آ جائیں تب محبت بھرے لہجے میں اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیجیے۔ اور اگر وہ اپنا درد دل بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اسے غور سے سنیے، بے جہاں ہنسیے نہیں، بلکہ اس کی پریشانی سن کر اظہار افسوس کیجیے اور اپنے رویے سے یہ ظاہر کیجیے کہ اس کی پریشانیوں کو سن کر آپ کو اس سے زیادہ رنج پہنچا ہے۔ محبت اور دلسوزی کا اظہار کر کے اس کے زخموں پر مرہم رکھیے اور ملائمیت سے اس کی دلجوئی کیجیے۔ اس موضوع کو اس کے سامنے معمولی اور حقیر ظاہر کیجیے اور مشکل کو حل کرنے میں اس کی ہمت افزائی کیجیے۔ اس سے کہیے کہ اس قسم کے حادثات تو زندگی کا لازمہ ہیں اور ہر شخص کو پیش آتے ہیں۔ صبر اور استقامت کے ذریعے ان مشکلات پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ انسان خود ہمت نہ ہارے۔ دراصل ایسے ہی موقعوں پر انسان کو شخصیت اور مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے صبر اور کوشش سے کام لیا جائے تاکہ مشکل آسانی سے حل ہو جائے۔ اگر آپ کے شوہر کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور اگر اس کے حل کی کوئی صورت آپ کی نظر میں ہے تو اس کی رہنمائی کیجیے، اور اگر کوئی صحیح راہ حل آپ کے سامنے نہیں تو اسے رائے دیجیے کہ اپنے کسی خیر خواہ اور دوست یا رشتہ دار سے مشورہ کرے۔ خاتون محترم، آپ کے شوہر کو مشکلات اور پریشانیوں کے موقع پر آپ کی دلجوئی اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، ایک مہربان نرس بلکہ ایک ہمدرد اور ماہر نفسیات کی مانند۔ ایسے موقع پر آپ کو اس کی دلجوئی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر عرض کروں کہ اپنی شخصیت کو منظم اور مستحکم کیجیے اور شوہر کی نگہداشت کیجیے۔ جی ہاں، کہیں ایک نرس یا نفسیاتی ڈاکٹر بھلا ایک فداکار بیوی کی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں کہ آپ کی مہربانیاں اور تشفی و تسلیاں آپ کے شوہر کی روح پر کیا جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ اس کے دل اور اعصاب کو سکون مل جاتا ہے، زندگی سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ بے کس و تنہا نہیں ہے۔ آپ کی وفاداری اور صمیمیت اس میں اعتماد و یقین پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اسے آپ کا دوست اور عاشق بنا دیتی ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی اور مستحکم اور پائیدار ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں شائستہ بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی بیوی جس کو دیکھ کر اس کے شوہر کا دل مسرور اور شاد ہو جائے۔ اگلا پیراگراف، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتوں کا ایک گروہ ایسا ہے جن کے
زیادہ بچے ہوتے ہیں اور وہ عورتیں شفیق اور مہربان ہوتی ہیں اور سختیوں اور زمانے کے حادثات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی حمایت اور پشت پناہی کرنے والی ہوتی ہیں اور ایسے کام کرتی ہیں جس سے ان کے شوہروں کو نقصان، اور ایسے کام نہیں کرتی جس سے ان کے شوہروں کو نقصان پہنچے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ تو یہ ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 43 پر، اور آج ہم آڈیو کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو یہیں تک اختتام کریں گے، اور کل مطلب اگلی آڈیو میں ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔